بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ولایت جب تک اندر نہ آئے نا، لوگ اپنے سینوں کو امام کے لیے بنا نہیں پاتے۔ وہ ایک خطیب جو مجلس پڑھتا تھا کہتا تھا ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم بھی یہ کر لیتے، ہم بھی وہ کر لیتے۔ خواب میں امام کو دیکھا، روز عاشورہ ہے، امام نماز پڑھ رہے ہیں، خود کھڑا ہوا ہے، آگ میں بھگولا تیر آیا، جیسے اس کے قریب آیا ہٹ گیا، تیر امام کو جا کے لگا، پھر کھڑا ہوا، پھر تیر آیا، پھر ہٹ گیا، 3 دفعہ ہوا، امام کی نماز ختم ہوئی۔ امام نے کہا آئندہ یہ جملے کبھی نہیں بولنا، میرے جیسے صحابی کسی کے نہیں تھے۔ آسان نہیں ہے ولایت، 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں ترکتوں کا یا حسین۔ ہم تیار ہیں اپنے امام کے لیے، ہم سے کوفہ کا سوال نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے کربلا کا سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ خدا کی قسم میں مولا کے قدم پہ باز بیٹھ رہا ہوں، ہم سے بغداد، کاظمین، سامرا کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا امام 14 سال زندان میں رہا، تم نے کیا کیا، نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے پوچھا جائے گا 1180 سال سے زیادہ ہو گئے، تمہارا امام غیبت میں تھا، تم نے کیا کیا، کیا کیا تم نے؟ بیچ دیا تم نے اپنے نفس کو دنیا کی خاطر، تھوڑی سی گناہ کی لذت کی خاطر۔ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ میرے بیٹوں کی طرح، ایک تصویر کے پیچھے اپنے نفس کا سودا مت کریں، ایک نامحرم تعلقات کے پیچھے اپنی رات برباد نہ کریں۔ کم سے کم نفس کی قیمت جنت ہے، مولا کا قول ہے، میرا بھی نہیں ہے، مولا کا قول ہے۔ کم سے کم اگر بیچنا بھی ہے تو کم سے کم جنت کے لیے بیچیں۔ کیوں بیچ رہے ہیں یہ رات کو بیٹھ کے؟ کیوں روح بھاری ہو جاتی ہے کہ فجر میں اٹھا نہیں جاتا؟ ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں جو رات کو 1000 رکعت نفل پڑھتا تھا، اس مولا کے ماننے والے ہیں۔ ہم کتنی رکعت نفل پڑھتے ہیں؟ چھٹے امام کا قول ہے لیسا من شیعتنا، امام جعفر صادق علیہ السلام، ہما صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو تہجد کی نماز کو ترک کر دے، شیعہ نہیں ہے۔ آپ بول دو ہم تو مولانا نارمل نماز میں ٹینشن میں، ہم آپ تہجد پڑھا رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ امام فرماتے ہیں چہرے کا نور چاہتے ہو تہجد پڑھو۔ آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے دین چاہیے تہجد پڑھو، دنیا چاہیے تہجد پڑھو، آخرت چاہیے تہجد پڑھو۔ حدیث قدسی میں پروردگار ملائکہ سے خطاب کر رہا ہے، ملائکہ گواہ رہنا، میرا بندہ جب رات کی نیند میں میرے لیے نوافل کے لیے کھڑا ہو اور اس کی تھوڑی نیند کی وجہ سے اس کے سینے سے ٹکرائے، گواہ رہنا میں نے اس کی تمام حاجتوں کو قبول کر لیا۔ اٹھے اس کی بات، مولا کے ماننے والے ہیں، مولا تو کتنی مناجات کرتے تھے، لیکن صرف میں گھر مسجد میں آؤں، میں قدم گاہ پہ ڈیوٹی دوں، میں امام بارگاہ میں مسجد میں، یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی ہے کہ آپ گھر میں کیسے ہیں، آپ کا کردار گھر میں کیسا ہے، آپ کا اخلاق بازار میں کیسا ہے، ضروری ہے شخص۔ اس لیے تو امام فرماتے ہیں نا، ہزاروں میں اگر ایک بھی ہو تو ہمارے لیے زینت بنا، زینت دور سے بہت ضروری ہے۔ ہم بعض اوقات گھر کو، عبادت کو، خدا کو باہر ڈھونڈ رہے ہیں، خدا گھر میں ہوتا ہے، خدا گھر کے اندر ہے۔ مولا کائنات گھر کے اندر کیسے تھے؟ خود رسول خدا بچوں کے ساتھ کیسے تھے؟ مدینہ کے یتیم بچے کہتے تھے، افتخار کرتے تھے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے رسول خدا ہمیں گلوں سے لگاتے، سینوں سے لگاتے۔ رسول خدا نے کبھی بچوں کو پہل نہیں کرنے دی سلام کی، کوئی بچہ نہیں کہتا تھا کہ ہم پہلے سلام کیا، نہیں، ہمیں کوئی بچہ سلام نہ کرے ہم کہتے ہیں ماں باپ نے سکھایا نہیں تمہیں بیٹا،
روایات کہتی ہیں بچے کو دن میں 12 دفعہ سینے سے لگاؤ، بوسا دو، کرتے ہیں لوگ؟ حدیث کسا آپ نے پڑھی؟ بی بی کیا فرما رہی ہیں جب بچے آ رہے ہیں؟ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، تو ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کون کس کو مانتے ہیں؟ میرا کس کو مانتے ہیں؟ اخلاق، کردار اسلام کو کردار چاہیے۔ ایک صحابی کو رسول خدا دفنانے جا رہے ہیں، کبھی دائیں سے جنازہ اٹھاتے ہیں، کبھی بائیں سے جنازہ اٹھاتے ہیں۔ بعد میں صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے؟ کہا ملائکہ کبھی دائیں تھے کبھی بائیں تھے، میں بھی وہی کر رہا تھا، قبر میں اتارا۔ ماں نے جب اتنی شان و شوکت دیکھی کہ رسول قبر میں کھڑا ہے، ماں نے کہا کتنا خوش قسمت ہے میرا بیٹا۔ صحابی تھے۔ رسول خدا نے کہا کہ جلدی مت کرو، میں قبر میں عذاب دے کر آؤں۔ یا رسول اللہ ملائکہ جنازے میں؟ ہاں۔ کہا عذاب؟ کہا باہر بہت اچھا تھا مگر گھر میں بد کلام تھا، کلام سے کون سا دین ہے؟ ماں باپ کا احترام نہ کرے آدمی، بیوی شوہر کا احترام نہ کرے، شوہر بیوی کے آگے احترام نہ کرے، ہمسائے کا کوئی خیال نہ کرے، بازار میں انسان جھوٹ بولے، غلط بولے، اسلام نہیں ہے۔ صرف مسجد میں اسلام نہیں چاہیے، وہ نہیں آئے گا، آئے گا ہمارے مسئلے ہے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اسے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ دنیا کی پوری طاقتیں روکنے میں لگی ہوئی ہیں، 39 دن تک لڑتے رہے مگر علم اسے دیا جو کرار تھا، غیر فرار تھا، جس سے خدا بھی محبت کرتا تھا اور خدا اور وہ خود بھی خدا سے محبت کرتا تھا۔ وہ دروازہ جسے 40 لوگ کھولتے تھے 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا۔ نظام اسے کہتے ہیں، اور اسی نظام کے ماننے والوں نے 2 سال سے زیادہ ہو گیا 47 ملکوں میں سے 57 ملک اسلامی میں سے 56 ملک صرف زبان سے باتیں کرتے رہے۔ ایک علی والے ملک نے 12 دنوں کے اندر آج کے خیبر کو اکھاڑ دیا۔ اکھاڑ دیا۔ نظام ہے یہ، لوگ اسی نظام سے گھبراتے تھے۔ علی جہاں ہو وہاں نظام ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں جان محترم، بس 10 بستہ آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں، میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، قصد بالکل نہیں تھا، اپنی اصلاح کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں باتیں پیش کی۔ اللہم صلی علی محمد۔ نظام امام خود چلا رہے ہیں، امام نظام کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اذان محترم، ہر دور میں امام کے بندے دنیا میں ہوتے ہیں۔ آیت اللہ خرازی اپنی کتاب روزنائی عالم غیب جو جمکران مسجد نے پبلش کی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بتاتے، مستند کتاب ہے، ڈاکٹر حسن عاملی 1915 اور 1917 کے درمیان کا واقعہ، پہلی جنگ عظیم۔ اس زمانے میں حکومتیں بہت دور دور تک تھیں، سرحدیں بڑھی ہوئی تھیں۔ ایران غیر جانبدار تھا، روس، رشیا، سوویت یونین، ارومیہ کا بارڈر ہے۔ وہ ڈاکٹر حسن سرجن، کہا میری ڈیوٹی لگائی گئی ارومیہ کے بارڈر پہ، 4000 کا لشکر ہمیں دیا گیا کہ کہیں رشیا اندر نہ داخل ہو۔ کہا ایک رات میں کیمپ میں بیٹھا تو کچھ لوگ ایک لکڑی ایسے جیسے کوئی اسٹریچر ہوتی ہے، ایک بدن لے کر آئے۔ میں سمجھا کہ میت ہوگی، لیکن دیکھا کہ شخص زندہ تھا۔
اس نے کہا مجھے کہ میرے گولی لگ گئی ہے، اس کو نکالو۔ میں نے کہا میرے پاس اتنا چیزیں نہیں ہیں تمہیں بے ہوش کرنے کے لیے۔ کہا تمہارے پاس چاقو ہے؟ کہا سوئی دھاگا ہے؟ کہا بس کافی ہے۔ کہا بس کاٹو اور نکال دو۔ کہا تمہیں بیٹھنا پڑے گا۔ کہا بیٹھ گیا پیٹھ پیچھے کر کے۔ میں نے اس کو جیسے ہی کاٹا دیکھا کہ وہ کوئی ذکر کر رہا ہے، اور اس کے ذکر کی وجہ سے اس سے چہرے سے نور زمین پر آ رہا ہے، اسے کوئی درد نہ ہوا۔ میں نے نکالا، سب کیا، جب اسے لٹایا تو میں نے پوچھا کہ تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ ماجرا کیا ہے؟ کہا تم نے نہیں سنا کہ جب مولا کائنات کو جنگوں میں تیر لگتا تھا تو امام جب عبادت میں کھڑے ہوتے تھے تو تیر نکالے جاتے تھے۔ کہا بس ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ذکر کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہیڈ تھا، اس نے کہا ڈاکٹر کو کہ فوج روس کی داخل ہو رہی ہے، ہمیں بغیر بتائے فوجیوں کو پیچھے کرنا پڑے گا، کہیں ہلچل نہ مچ جائے۔ صرف ڈاکٹر کو کہا کسی کو بتانا نہیں، ٹیکنیکل پیچھے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ چلو یہ شخص تھوڑا مختلف لگتا ہے، اس کو بتایا۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہ پیچھے چلی جائے گی فوج، یا ہو سکتا ہے ابھی تک جا بھی چکی ہو۔ جب یہ بات افسر کو بتائی تو وہ کہا اس کو کیا پتا، اس کو کیا ہے، مجھے تو جاسوسوں نے خبر دی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جاسوسوں نے خبر دی کہ فوج پیچھے چلی گئی۔ اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں یقین کر گیا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، نہ درد ہو رہا ہے، خبر بھی اس کے پاس ہے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ ہوتا ہوں، اور ہر جگہ امام نے شیعوں کی حفاظت کے لیے بندوں کو رکھا ہوا ہے، اور یہاں میری ڈیوٹی ہے، اور ہمیں موت آتی ہے، اور پھر اس کے بعد کسی اور کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ آج بھی 313 تو امام کے وہ ہیں جو سرباز ہوں گے، لیکن ابھی بھی ایک دائرہ ہے جو امام کے گرد ہے اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم کبھی امام کو پکارتے ہیں اور کبھی کبھی ہماری مدد ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہر مدد کرنے کے لیے امام آئے، امام کسی کو بھیج دیتے ہیں۔ یقین اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا علی یا علی یا علی۔ عزیزان محترم، بس اس سے زیادہ میں آپ کو، رات کا وقت ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ عزیزان محترم، من اماموں کا سوال کیا جائے گا، اور جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ کربلا میں جو لوگ امام کے ساتھ تھے وہ امام کو پہچان گئے تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ ان کے وجود میں عشق تھا، اور وہ عشق انہیں روک نہ پایا، بدن کے ٹکڑے کرا دیے۔